بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ دین سے دوری۔ چونکہ کسی بھی عام انسان کے لیے صحیح و سالم اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت اور مادی سہولیات کی اہمیت کا انکار ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی عام انسان اپنے مالی فقر و تنگ دستی پر غلبہ نہ پا سکے تو اس بات کا قوی احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ ہدایت کے فطری راستہ سے منحرف ہو کر گمراہی کے نہایت خطرناک راستوں پر چلنا شروع کر دے، جس سے اسے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور آخرت میں بھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، جس میں آپ نے مفلسی اور تنگ دستی کے اہم ترین اور خطرناک ترین نتیجہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کبھی مفلسی اور تنگ دستی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے فقر و تنگ دستی پر غلبہ پانے کی مہارت نہ رکھتا ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنی مفلسی کی بنا پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اعتقادی و عملی اعتبار سے کافر ہو جائے۔ شاید اسی لیے ایک روایت میں رسول خدا نے کفر اور مفلسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے یوں دعا فرمائی، خدایا کفر اور مفلسی سے تمہاری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے بھی مفلسی کے اثرات بیان کرنے کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے فرمایا، پس میں مفلسی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کعبہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، اس میں یوں دعا کی، خدایا میں کفر، مفلسی اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کے مقامات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تنگ دستی کا ایک نہایت مضر اثر دین سے دوری ہے، جس سے مراد دینی اعتقادات میں کمزوری اور دینی اعمال کی عدم انجام دہی ہے۔ غربت اور تنگ دستی سبب بنتی ہے کہ غریب آدمی ہر چیز حتیٰ اللہ تعالیٰ سے بھی بدظن ہو جائے اور اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ کفر کی سرحدوں تک جا پہنچے۔ روایات و احادیث میں مفلسی اور تنگ دستی کے اس نہایت مضر اثر کی طرف مختلف الفاظ کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، میں کفر اور قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا آپ قرض کو کفر کے برابر سمجھتے ہیں؟ فرمایا، جی ہاں۔ واضح رہے کہ قومی احتمال کی بنا پر اس حدیث میں ایسا قرض مراد ہے جو تنگ دستی اور مفلسی کی حالت میں لیا گیا ہو۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، خدایا روٹی کو ہمارے لیے برکت قرار دے اور ہماری اور روٹی کے درمیان جدائی نہ ڈال۔ اگر روٹی نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھتے، نہ روزے رکھتے اور نہ ہی اپنے پروردگار کی طرف سے عائد دیگر ذمہ داریاں واجبات ادا کرتے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفل سے فرمایا، اے بیٹے، میں تمہارے بارے میں تنگ دستی اور مفلسی سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ تنگ دستی اور مفلسی دین کے نقصان کا سبب ہے۔ بیکاری اور عزت نفس سے بے توجہی۔ تنگ دستی اور مفلسی کا ایک اہم اجتماعی اثر معاشرے میں بیکاری کا عام ہونا اور مناسب پیشوں کی کمی ہے۔ یہی چیز دوسرے مرحلوں میں لوگوں کا اپنی عزت نفس سے بے توجہی کا بھی سبب بنتی ہے، کیونکہ بیکاری کی بنا پر عام لوگ پست سے پست ترین پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا کسی مہارت کے بغیر کام کاج شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کوئی بڑا نقصان اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی بیکاری ہی کی بنا پر معاشرے کے تنگ دست اور غریب لوگوں کے بچے تعلیم کے حصول کے بجائے محنت و مزدوری کی طرف رغبت پیدا کرتے ہیں، اور غریب والدین بھی اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے ساتھ بچوں کو بھی محنت مزدوری کروانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پس تنگ دستی کا ایک ناگوار اثر بیکاری اور مناسب پیشوں کی کمی ہے۔ پھر یہی چیز سبب بنتی ہے کہ معاشرے کے عام لوگ اپنی عزت نفس کھو دیں۔ طبقاتی فاصلے۔ مفلسی اور تنگ دستی معاشرے میں طبقاتی فاصلے پیدا کرنے میں نہایت مؤثر ہے۔ چونکہ کسی بھی معاشرے میں مفلس اور تنگ دست طبقے کا اجتماعی وجود حقیقت میں ثروت مند طبقے کے وجود کی بنا پر ہے۔ واضح رہے کہ یہی طبقاتی فاصلہ ہی دوسرے مرحلے میں تعلیم و تربیت اور صحت کے فقدان کا باعث بنتے ہیں۔ اجتماعی تعلقات میں ناہمواری۔ مفلسی اور تنگ دستی کے اجتماعی خطرات میں سے ایک اجتماعی تعلقات میں ناہمواری ہے۔
چونکہ عام طور پر حد سے زیادہ ثروت مندی انسان کو معاشرے کے دوسرے افراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ چنانچہ ثروت مند شخص اپنے ہی معاشرے کے دوسرے انسان بلکہ اپنے اقربا اور قوم و قبیلہ کے افراد سے بھی خود کو برتر سمجھتا ہے۔ یہی فکر اجتماعی تعلقات میں ناہمواری کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان کرتے ہوئے اسی خطرہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا۔ ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بارے گراں تھیں۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا، اترانا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا، یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا پسند لوگوں نے کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ثروت مندی کے عملی اور نفسیاتی کیفیت کی مثالوں میں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کی دولت کی کثرت کو خاص طور پر بیان کیا۔ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بارے گراں تھیں۔ قارون کی ثروت کی کثرت کا اس پر ایک نفسیاتی اثر یہ تھا کہ اس نے اپنی ثروت اور خدا کے درمیان رابطہ کو فراموش کر دیا اور یہ تصور کرنے لگا کہ وہ اپنے علم و فن کی بنا پر ثروت مند بنا ہے۔ یہی نکتہ انسان کے نظریہ پر اس کی ثروت مندی کے منفی اثر کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا قارون نے اپنی ہی قوم بنی اسرائیل پر تکبر کیا، جو کہ نہایت سختی اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، اور نہایت فخر کے ساتھ تمام آرائش اور اپنے نوکروں کے ہمراہ اپنی قوم کے سامنے آیا۔